بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سورہ فاتحہ کی کچھ مختصر سی تفسیر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ تفسیر معارف القرآن سے لی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالکی یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب، القرآن، الکتاب، قرآن عظیم اور سورہ شفا بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات کے نازل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ مکمل ایک وقت میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ بیہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ صحیح مسلم
میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تفسیر مظہری۔ نعمہ خاصہ یعنی مال و دولت، عزت اور جاہ، راحت اور آرام۔ نعمہ عامہ یعنی آسمان، زمین اور ان کی تمام مخلوقات۔ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے پردے میں پس پردہ ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ اور رحیم کے معنی تام الرحمہ۔ عام الرحمہ یعنی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم، ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا اس پر حاوی ہے اور شامل ہے، اور تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ مالکی یوم الدین، اس آیت میں حق تعالیٰ نے مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا ہے کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ ہی کی ہوگی۔ یوم ہم بارزون، جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ موجود ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بات اللہ سے صورتاً بھی چھپی نہ رہے گی۔ لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ اليوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بندے کے اوپر ماضی میں اور حال میں کیے گئے احسانات پر دلالت کرتی ہیں۔ انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کو ماضی میں
نابود سے بود کیا، اور حال میں اس کی تربیت پرورش مستقل جاری ہے۔ مالکی یوم الدین، یہ آیت بندے کے مستقبل کے بارے میں اسے آگاہی اور اس اعتبار سے اسے تیاری کی ترغیب دیتی ہے کہ اس دن کے لیے سامان کرے جو کام آ سکے، نہ کہ نقصان کا باعث ہو۔ یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اس طرح انسان اپنے تینوں دور میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اسی لیے طبعی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے۔ ایاک نعبد حمد و ثنا سے متعلق ہے، صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، تو اقتضاء عقلی اور طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دعا اور درخواست کا پہلو ہے، جس کے معنی کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمان برداری کا اظہار ہے۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی سے مدد مانگنا۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کسی اور کو حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، مراد دین کا راستہ ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا درجہ ہدایت، جو کائنات اور مخلوق کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہیں۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی۔ ثم ہدا، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا الذی خلق، یعنی جس نے ساری مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ فسوا، یعنی پھر ٹھیک بنایا۔ والذی قدر، یعنی اور جس نے تقدیری اعتبار سے اندازہ مقرر فرمایا، یعنی تجویز کیا۔ فہدا، یعنی پھر راہ بتلائی، راستہ بتلایا، یعنی اس کے حال کے مناسب ہدایت دی۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ دوسرا درجہ ہدایت یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن مسلم ہو جاتا ہے، اور کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت یہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی
وسعت غیر محدود ہے اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی ناراستہ ان لوگوں کا جن پر آپ باری تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانیں، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم وہ راستہ بھی نہیں چاہتے جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو اور افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت
صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیل، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلو سے صراط مستقیم اس طرح متعین فرمائی کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا۔ فرمایا انا علی و اصحابی کما قال علیہ السلام، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو، انسان کی تعلیم اور تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی پڑھا کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کا طریقہ، اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا و درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف و وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی قوی امید ہے۔ غرض اس جگہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ لایا گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ قرطبی از ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شقیق بن ابراہیم نے
یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت یا طاقت موجود ہو اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز یعنی خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورہ فاتحہ کا راز اور خلاصہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، دوسرے جملے میں اپنی قوت اور قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کے نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ ان تمام آیات کا حاصل یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے علماء نے ان کو حلال کر دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے حلال کر لیتے ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کا شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم کرنے کے باوجود اس کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی اور ان سے احکام شرعیہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کسی یا عالم و مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت ہی پر عمل ہے اور احکام خداوندی ہی کی اطاعت ہے، اور خود قرآن کریم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم خود احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور جس طرح حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے نام کی نظر منت ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال و افعال جو علامات شرک کی سمجھی جاتے ہیں، ان کا ارتکاب بھی بحکم شرک ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں سلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ ظاہری طور پر علامت شرک سے اجتناب کو ضروری سمجھ کر یہ ہدایت کی ہے۔ افسوس کہ آج کل ہزاروں مسلمان
ریڈ کراس کا صلیبی نشان لگائے ہوئے پھرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو رکوع سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کرنا، یہ سب علامات شرک ہیں جن سے اجتناب ایاک نعبد کے حلف و وفاداری کا جز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استعانت اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، کسی دوسرے سے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔